Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, السلام علیکم. اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے سبق قدر ایاز. نصف کریں گے آج ہم. بچوں آج ہے 30 جون 2020. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 86 ہے. یہ مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان. 1910 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا. اردو کے ممتاز مزاح کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا. قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا. 1965 میں رن کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے. کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی. سبکدوش ہونا بچوں، ریٹائر ہونا، خیر بات کہنا، سکونت اختیار کرنا، رہائش پذیر ہونا. کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے. ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے. وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے. مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مضامین لکھے ہیں. ان کی ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ پن یا شوقیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا. سادگی، معنی آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں. بچوں، کرنل محمد خان کا انداز تحریر دلچسپ اور سادہ ہے. آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے. آپ لوگ پہلی لائن انڈر لائن کر لیں اور آخری لائن سادگی، معنی آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں. یہ آپ لکھ سکیں گے کس میں، جب اس سبق میں سے کوئی پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے. تو آگے آخری لائن جو ہے ان کی تصانیف کے بارے میں ہے. ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں. بچوں یہ پیج نمبر 87 ہے. ہم پڑھنے جا رہے ہیں قدر ایاز سبق، جس کے مصنف ہیں محمد خان. اور یہ جو عنوان ہے قدر ایاز، ایاز ایک غلام کا نام تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود اس کا بادشاہ تھا، تو اس سے لیا گیا ہے قدر ایاز یعنی ملازم کی عزت. تو واقعاتی اسلوب مزاح ہے یہاں پہ نظر آتا، اور دیہاتیوں کی زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، اور انسان کی قدر و قیمت کے بارے میں اس سبق کو پڑھنے کے بعد. بہت ہی دلچسپ یہ سبق ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں ہم سبق. ایک پیج پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، پھر ہم اگلا پیج پڑھیں گے. کرنیلوں کو رہائش کے لیے خاص عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے تھے. مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا. یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا. بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ خطۂ زمین پر واقع تھا. یعنی قسام ازل نے ہی سے خاص شاہانہ طول و عرض بخشا تھا.
عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاک سرانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ سلیم میاں جو ابھی ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہوں، گوار ہوں، دیہاتی ہوں۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے تھے اور باہر برآمدے میں ہی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے، انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکو کولا کیوں نہ پیش کی۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں اور جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ بچے یہاں تک کہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ قدر کہتے ہیں عزت کو، ایاز نوکر یا ملازم، کرنیلوں ایک فوج کا افسر، رہائش رہنے کی جگہ، سی کلاس بنگلے رہائش قیام، عمدہ اچھے، بنگلہ کوٹھی، انتخاب تھا چنا ہوا تھا، امتیاز فرق، بیرہ ہوٹل کا خدمت گزار، روایت بیان کرتے ہیں، ولسن روڈ راولپنڈی کی ایک سڑک کا نام، لاشریک بے مثال، کم و بیش تقریباً ایکڑ 8 کنال رقبہ، خطۂ ارض زمین کا ٹکڑا، قسام ازل، ازل سے تقسیم کرنے والا، ہمیشہ سے تقسیم کرنے والا مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ شاہانہ بادشاہوں جیسا، طول و عرض، لمبائی و چوڑائی، بخشا عطا کیا، وسیع کھلا، چمن باغ، حاشیے پر کنارے پر، باڑ رکاوٹ، بارڈر، نیزوں اونچے بہت بلند، سرو ایک مشہور مخروطی شکل کا بے ثمر درخت، سفیدے یہ بھی ایک بے ثمر درخت ہے، لمبا، لہلہانا لہرانا، ہوا سے ہلنا، لہلہانا ہوا سے ہلنا، جا بجا جگہ جگہ، سرخ و سفید، سرخ اور سفید رنگ، الغرض مختصر یہ کہ مزاج طبیعت ہر زاویے سے، ہر طرف سے امیرانہ، امیروں جیسا، اثاثہ جائیداد، تیور انداز، تیور انداز ہر چند
اگرچہ، خاک سرانہ عاجزانہ، پیش نظر سامنے، جوں تو کر کے جیسے جیسے، قالین غلیچہ، تاہم البتہ، کار خیر نیک کام، بیشتر زیادہ تر، اجر ثواب۔